السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حضرت علامہ امام شاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ جب مارہرہ مطہرہ کی زمین پر بیعت کے لیے ایک ولی کامل پیر و مرشد سید شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں، جب حضور سید آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد رضا کو حلقہ مریدین میں داخل کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی عطا کرتے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے پوچھے کہ اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لائے، تو میں عرض کر دوں گا اے میرے خالق، اے میرے مالک، میں تیرے لیے دنیا سے احمد رضا لایا ہوں۔ عزیزان گرامی، ذرا آپ لوگ اگر توجہ فرمائیں تو کل قیامت میں جب اللہ سبحانہ و تعالی حضور سید آل رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھے گا کہ تم دنیا سے میرے لیے کیا لائے، تو حضور سید شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں نماز لے کر آیا ہوں، یہ بھی نہیں فرمائیں گے کہ میں روزہ لے کر آیا ہوں، یہ بھی نہیں فرمائیں گے کہ میں عبادت و ریاضت لے کر آیا ہوں، یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں تسبیح و تحلیل لے کر آیا ہوں، یہ نہیں فرمائیں گے کہ میں مریدوں کا جمع غفیر لے کر آیا ہوں، بلکہ یہ فرمائیں گے کہ احمد رضا لے کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک ولی کامل حضور سید شاہ آل رسول مارہروی رضی اللہ تعالی عنہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو نماز سے زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند ہے، کیونکہ بغیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نماز ہی نہیں،
روزے سے زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند ہے، کیونکہ بغیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزہ ہی نہیں۔ ریاضت سے زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند ہے، کیونکہ ریاضت عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بغیر ریاضت ہی نہیں۔ عبادت سے زیادہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسند ہے، کیونکہ بغیر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عبادت ہی نہیں، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مجسمے کا نام امام احمد رضا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر زندگی کا مطالعہ فرمائے تو آپ کو ایسے ایسے واقعات عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ملیں گے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ ایسے ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ سینے میں محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہو جائے۔ بارگاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت میں بے شمار خطوط روزانہ آتے، اور خدام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو یہ خط جو ہے پڑھ کر سناتے۔ ایک دن خادم نے عرض کیا کہ کسی دیوبندی گستاخ رسول نے آپ کی شان میں بہت برا بھلا لکھا۔ اتنا سننا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم برکت کے چہرے پر رونق چھا گئی، خوشی اور مسرت سے نورانی چہرہ جگمگانے لگا۔ آپ کا چہرہ باغ کی طرح کھل اٹھا، آپ کا رخ زیبا فرحت سے چمک اٹھا، لب مبارک پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خادم حیران ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، حضور آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ مسکرا رہے ہیں کہ دیوبندی نے آپ کی تعریف نہیں کی، اس گستاخ رسول نے آپ کو دعائیں نہیں دی، بلکہ بہت برا بلا کہا، بہت برا بھلا لکھا۔ تو میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ دیوبندی جس وقت مجھے برا بلا لکھ رہا ہے، جتنی دیر وہ گستاخ رسول میرے بارے میں لکھ رہا ہے، اتنی دیر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین سے اپنی زبان کو تو روکے رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم برکت رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ تمام خوبیوں کے جامع تھے۔ آپ میں علم و عمل، آپ کی ذات میں زہد و تقوی، فکر، جود و سخا، اور آپ کی ذات میں احسان، طہارت و پاکیزگی کی ضبط و تحمل معجزن تھی۔ آپ کی ضمیر میں صبر و رضا، ایمان و ایقان تھا۔ آپ کے قلب میں درویشی اور حسن اخلاق شامل تھا۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد بے ساختہ زبان سے جامع الصفات جیسے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں مجتہانہ شان تھی، دینی کتابوں پر ایسی نظر، اور کہ آپ کی ذات خود ایک عظیم تحریک تھی۔ آپ ایک مصلح اور ایک ولی کامل تھے۔ آپ کا فیصلہ فقہائے عالم کے لیے سند و شہادت کا درجہ رکھتا۔ آپ کا فیض، آپ کا فیض رحمت جب اٹھا تو اٹھتا چلا گیا، بڑھا تو بڑھتا ہی چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا ہی چلا گیا۔ علم و دانش کی کھیتیاں سرسبز شاداب ہوتی چلی گئی۔ آپ علم کا کنواں نہ تھے کہ لوگ وہاں جا کر پیاس بجھاتے، بلکہ آپ علم و عمل اور فیض کے بادل تھے، ہر جگہ خود ہی جا کر برسے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے
کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ عشق رسول میں گزرا۔ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک کام عشق رسول میں ہوا۔ اگر امام احمد رضا نے کسی کو کافر کہا تو عشق رسول میں کہا، اگر کسی سے دشمنی کی تو عشق رسول میں کی، اگر پانی پیا تو عشق رسول میں پیا، اگر کھانا کھایا تو عشق رسول میں کھایا، اگر نماز ادا کی تو عشق رسول میں کی، اگر روزہ رکھا تو عشق رسول میں رکھا، قلم اٹھایا تو عشق رسول میں اٹھایا، فتویٰ لکھا تو عشق رسول میں لکھا، اپنی دنیاوی زندگی گزاری ہے تو عشق رسول میں گزاری، الدولۃ المکیہ لکھا تو عشق رسول میں لکھا، فتاوی رضویہ لکھا تو عشق رسول میں لکھا، کنز الایمان شریف تیار کیا تو عشق رسول میں کیا، خانہ کعبہ کا حج کیا تو عشق رسول میں کیا، اگر خانہ کعبہ کی زیارت کی تو عشق رسول میں فرمایا کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، اپنے سینے کو منور کیا تو عشق رسول میں کیا، اپنے سینے میں آگ لگائی تو عشق رسول میں لگائی۔ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ نعت نبی گنگناتے ہیں تو عشق رسول میں گنگناتے ہیں، خدائے کے بخشش کی تخلیق ہوئی تو عشق رسول میں ہوئی، اس دنیا سے تشریف لے گئے تو عشق رسول میں گئے، عشق رسول میں اپنے سینے میں داغ لے کے گئے، اسی لیے تو فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حضور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض سے مال و مال فرمائے، ان سے محبت عطا فرمائے، اور حضور اعلیٰ حضرت عظیم و برکت کے صدقے و طفیل ہم سب کو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوب عشق و محبت عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔